الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے فصاحت فی المفرد کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ مفرد میں فصاحت کے لیے کن تین چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ بعض علماء نے ان تین کے علاوہ مزید قید کا اضافہ کیا ہے فصاحت فی المفرد میں۔ کیوں اضافہ کیا ہے اس کی وجہ بھی بتائیں گے، اور وہ اضافہ درست نہیں ہے، کیوں درست نہیں ہے یہ بھی بتائیں گے۔ کیلا کہا گیا فصاحت المفردی، مفرد کا فصیح ہونا، خلوصہ مفرد کا خالی ہونا ہے، مما ان چیزوں سے ذکرہ جو ذکر کر دی گئیں، ومن الکراہتی کیا کیا ذکر کر دیا گیا، تنافر، غرابت، مخالفت قیاس، ان سے خالی ہونا بھی ضروری ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا من الکراہتی فی السمع، سننے میں برا محسوس ہونے سے، سننے میں کوئی چیز بری لگے، کانوں کو اچھی نہ لگے۔ بِأَن يَكُونَ اللفظ، کراہت فی السمع کی صورت یوں ہوگی کہ لفظ بحیث اس حیثیت کا ہے کہ یمجھہ السمع، کہ سماعت اسے دفع کرتی ہے، سماعت اسے دور کرتی ہے، وَيَتَبَرَّعُ عَن سِمَاعِهَا، اور وہ شخص جو سماعت کرنے والا ہے وہ اس کی سماعت سے بچنا چاہتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں اس طرح کا لفظ سنوں۔ نحو الجرشہ، جیسا کہ لفظ جرشہ ہے، فی قولی ابی طیب، ابو طیب کے قول میں، مبارک الاسم اغر القب، وہ کہتا ہے کہ برکت والا نام، روشن لقب، کریم الجرشہ، ای النفس شریف النسب، یعنی مطلب یہ ہے اس کے کہنے کا کہ جرشہ کا مطلب کیا لے رہا ہے، نفس، قریب الجرشہ یعنی کریم النفس، سخاوت والا، اچھی شخصیت والا، ای النفس شریف النسب والاغر، شریف النسب اچھے نسب والا، بہترین نسب والا، والاغر من الخیل الابید الجبہۃ۔ اچھا، یہاں پہ اغر اللقب آیا تھا، اس اغر کے بارے میں شارح بتا رہے ہیں کہ اغر کہتے ہیں گھوڑے کی سفید پیشانی کو۔ ثم استعیر لکل وادہ معروف، پھر لفظ اغر کو استعارہ کر لیا گیا ہر واضح مشہور چیز کے لیے۔ وفیہ نظر، یہ جو قید لگائی ہے کہ کراہت فی السمع سے بھی خالی ہو، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ خرابی ہے، یہ قید درست نہیں ہے۔ شارح اس کی وجہ بتا رہے ہیں کیوں درست نہیں ہے، لأن الکراہۃ فی السمع انما ہی من جہت الغرابۃ المفسرۃ بالوحشۃ۔ شارح کہتے ہیں کہ کراہت فی السمع جو ہوتی ہے، سننے میں کسی لفظ کا برا لگنا، مکروہ محسوس ہونا، یہ یا تو غرابت کی جہت سے ہوگا، اس غرابت کی جہت سے جس کی تفسیر کی گئی تھی وحشت کے ساتھ، اجنبیت کے ساتھ، مثل تکأتم و افرن کا او و نحو ذالک، جیسا کہ تکأتم ہے اور افرن کا او ہے، اسی طرح کے اور الفاظ۔
جو کہ مانوس الاستعمال نہیں ہے، عام استعمال نہیں ہے، تو جو لفظ عمومی طور پہ استعمال نہیں ہو رہا ہوتا وہ لفظ ہی کانوں کو بعض اوقات برا محسوس ہوتا ہے، جو اکثر ہمارے سننے میں آتا رہتا ہے، ہماری سماعتوں سے گزرتا رہتا ہے، ہمارے کان اس سے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ عمومی طور پہ ہمارے کانوں کے ساتھ مانوس ہونے کی وجہ سے کانوں کو، سماعتوں کو برا نہیں لگتا۔ تو یہ شارح نے یہاں پہ وضاحت کی کہ کراہت فی السماع کو الگ سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غرابت کی بات پیچھے ہو چکی، اور کراہت فی السماع کی کا تعلق جو ہے وہ غرابت سے ہی سمجھ آتا ہے۔ قیلا، بعض شارحین نے یہاں پہ ایک دوسری توجیہ پیش کی تھی اس کراہت فی السماع کو رد کرنے کے لیے، کراہت فی السماع کو رد کرنے کے لیے کہ یہ قید لگانا درست نہیں ہے، بعض شارحین نے ایک دوسری توجیہ پیش کی تھی، لیکن وہ توجیہ تفتازانی کے نزدیک درست نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس توجیہ کا بھی رد کیا ہے۔ کیا توجیہ پیش کی تھی؟ قیلا، بعض شارحین نے کہا کہ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي السَّمْعِ وَعَدْمَهَا يَرْجِعَانِ إِلَى طَيِّبِ النَّغْمِ وَعَدْمِ الطَّيِّبِ۔ بعض شارحین نے کہا کہ کراہت فی السمع کا ہونا اور نہ ہونا یہ جاتا ہے آواز کے، نغمے کے خوبصورت اور خوبصورت ہونے اور خوبصورت نہ ہونے کی طرف، لا الى نفس اللفظی، نہ کہ نفس لفظ کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جو ہے وہ بھدی آواز میں، بری آواز میں لفظ کہتا ہے تو سماعت کو اچھا نہیں لگتا، سننے میں مزہ نہیں آتا، تو یہ جو کراہت فی السماع اس کا تعلق آوازوں سے ہوتا ہے، لفظ سے نہیں ہوتا۔ فیہ نظر، شارح کہتے ہیں انہوں نے جو رد کیا ہے اس رد میں بھی خرابی ہے، للقطعی، اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ بھی استکراہ الجرشہ، کہ جن لوگوں نے کراہت فی السماع کی قید لگائی ہے وہ لفظ جرشہ کو مکروہ قرار دیتے ہیں، لفظ جرشہ کو برا قرار دیتے ہیں، دون النفس، نہ کہ لفظ نفس کو، ما قطع النظری عن النغمی، قطع نظر کرتے ہوئے آواز کے سریلے ہونے سے۔ اگر آواز کے سریلے نہ ہونے سے تعلق ہوتا تو پھر تو لفظ نفس بھی جب کوئی بے سرا شخص کہتا تو کراہت فی السماع کا باعث بن جاتا، پھر وہ جرشہ ہی کو کراہت فی السماع کے لیے بطور مثال، بطور وضاحت کیوں پیش کرتے؟ لفظ نفس کی نفی کیوں کرتے کراہت فی السماع سے؟ تو مطلب یہ کہ وہ طیب نغم اور عدم طیب کی بحث میں نہیں جا رہے، جس کی طرف لے جا کر آپ ان کا رد کر رہے ہیں، تو آپ کا رد درست نہیں ہے۔ اچھا جی، دوسری قسم تھی فصاحت فی الکلام، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، الفصاحت فی الکلامی خلوصہ، کلام کا خالی ہونا، من دوف التالیفی، ترکیب کی کمزوری سے، ترکیب میں قواعد کے غلط استعمال سے، وتنافر الکلماتی، کلمات کے جمع ہونے میں دشواری سے، والتعقیدی، اور پیچیدگی سے، ما فصاحتہا، کلمات کے فصیح ہونے کے ساتھ، ہوا حال من الضمیری فی خلوصہ، شارح کہہ رہے ہیں کہ ما فصاحتہا جو ہے یہ حال ہے خلوصہ میں، ہو ضمیر سے، وَأُحْتُرِزَ بِهِ، اس حال کی قید لگا کے احتراز کیا گیا ہے ان مثالوں سے، زید اجلل شعرہ مستشزر
انفہ مسرج، ان تینوں مثالوں میں دیکھیں نہ دوف تالیف ہے، نہ تنافر کلمات ہے، نہ تاکید ہے، لیکن ان کے الفاظ فصاحت سے خالی ہیں، جیسے زید اجلل، اجلل فصیح نہیں ہے، شارہ مستشجرات، مستشجر فصیح نہیں ہے، انفہ مسرج، مسرج فصیح نہیں ہے۔ تو اگر یہ حال کی قید نہ لگائی جاتی تو پھر یہ مثالیں فصاحت فی الکلام میں داخل ہو جاتی۔ کیلا، بعض حضرات نے کہا، بعض شارحین نے کہا ہوا حال من الکلماتی، کہ ما فصاحتی ہا جو ہے یہ لفظ کلمات سے حال ہے، لیکن یہ بات غلط، اچھا یہ بات غلط ہے۔ لو ذکرہ بجنبہا لسلم من الفصل بین الحالی وزیہا بالاجنبی، انہوں نے کہا کہ اگر ما فصاحتی ہا کو کلمات کے بعد لایا جاتا ہے، یعنی تنافر الکلماتی ما فصاحتہا، اس کی جانب میں، اس کے پہلو میں لایا جاتا، کیونکہ وہ اس کا حال بنا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اگر کلمات کے پہلو میں ذکر کرتے لسلما، تو عبارت محفوظ رہتی من الفصلی، فاصلے سے، بین الحالی وزیہا، حال اور ذوالحال کے درمیان، بالاجنبی، اجنبی کے، فیہ نظر، شارح کہتے ہیں انہوں نے جو کلمات سے حال قرار دیا اس میں خرابی ہے، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ، کیونکہ جب کلمات سے حال قرار دیں گے تو اس وقت قیداً للتنافر لا للخلوص، یہ جو ما فصاحتی ہا ہے یہ قید بنے گا تنافر کی، نہ کہ خلوص کی، وَيَلْزِمُ، اور جب تنافر کی قید بنے گا تو پھر لازم یہ آئے گا کہ ان یکون الکلام المشتمل، کہ ایسا کلام جو مشتمل ہو علی تنافر الکلمات الغیر الفصیحتی، ایسے کلمات کے تنافر پر جو غیر فصیح ہیں، کلمات غیر فصیحہ کے تنافر پر جو کلام مشتمل ہو فصیحاً، وہ فصیح قرار پائے، لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ، کیونکہ اس کلام پر یہ تعریف صادق آئے گی کہ انہو خالص، کہ وہ خالی ہے، ان تنافر الکلماتی، کلمات کے تنافر سے، حالہ کونہا فصیحتاً، کلمات کے فصیح ہونے کی حالت میں، وہ تو غیر فصیح ہونے کی حالت میں تنافر پر مشتمل ہے، تو فصیح ہونے کی حالت میں تنافر سے خالی ہے، تو لہذا وہ غیر فصیح کلمات پر مشتمل کلام فصیح قرار پائے گا۔ ففہم، یہ جو ہم نے خرابی بیان کی ہے اس کو اچھے سے سمجھ لو۔ فدوفو، پہلی قید تھی دوف، یہ تو حال کی تفصیل چل رہی تھی نا کہ حال کا ذوالحال کیا ہے۔ شارح کا موقف یہ ہے کہ ذوالحال خلوصہ کی ہو ضمیر ہے، اور بعض شارحین کا خیال یہ ہے کہ تنافر الکلمات کا جو کلمات ہے ما فصاحتہا، اس کلمات سے حال ہے۔ فدوف، پہلی بات جس سے بچنا تھا وہ تھا دوف۔ دوف کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ ان تکون تالیف الکلامی علی خلاف القانون النحو المشہور بین الجمہوری، دوف کا مطلب یہ ہے کہ کلام کا ترکیب پانا قانون نحوی جو کہ جمہور کے درمیان مشہور ہے اس کے خلاف پر، کل ادماری قبل ذکری لفظاً و معنی و حکمن، جیسا کہ اضمار قبل ذکر، ضمیر ذکر سے پہلے لے آنا، مرجع سے پہلے لے آنا، لفظی طور پہ بھی، معنوی طور پہ بھی، اور حکمی طور پہ بھی، یہ ناجائز ہوتا ہے جمہور کے نزدیک۔ اس کی مثال ضربا غلامہ زیدن، غلامہ لفظی طور پہ بھی مقدم ہے،
ہو ضمیر اور مانوی طور پر بھی، حکمی طور پہ بھی مقدم ہے، کیونکہ حکمن بھی جو اس کا مرجع ہے زیدن، وہ مفعول بھی اور مفعول بھی کا مقام جو ہے وہ فعل کے بعد ہی ہوتا ہے۔ والتنافر، دوسری کہتی تنافر، تنافر کی بات پہلے بھی ہو گئی تھی فصاحت فی الکلمہ میں، لیکن فصاحت فی الکلام میں تھوڑا سا فرق آئے گا تنافر میں، کہ ان تکون الکلمات ثقیلۃ علی اللسان، کہ کلمات زبان پر بوجھل ہو جائیں، وَإِن كَانَ كُلُّ مِنْهَا فَصِیحَةً، اگرچہ ان کلمات میں سے ہر ایک الگ الگ فصیح ہو، الگ الگ حیثیت سے دیکھا جائے تو فصیح ہے، یعنی فصاحت فی المفرد اس میں موجود ہے، لیکن فصاحت فی الکلام نہیں آ رہی، کیونکہ ان کا جمع ہونا سکل کا باعث بن رہا ہے۔ کَقَوْلِهِ لَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ، اب یہاں پہ سارے الفاظ کو دیکھیں، لیسا، قرب، قبر، حرب، الگ الگ، ان میں کوئی بھی غیر فصیح نہیں ہے، لیکن ان کا جمع ہونا زبان پر دشواری کا باعث بن رہا ہے۔ وَهُوَ اسم رجل، حرب جو ہے یہ ایک شخص کا نام ہے۔ وَصَدْرُ الْبَيْتِ، اس شعر کا ابتدائی حصہ یہ ہے، قبرو حرب بمکان قفز ای خال عن الماء والکلاء، حرب کی قبر ایک چٹیل جگہ میں ہے، ایسی جگہ میں ہے جو پانی اور گھاس سے خالی ہے۔ ذکرہ فی عجائب المخلوقاتی، عجائب المخلوقات کتاب میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ان من الجن نوعا، کہ جنوں کی ایک قسم تھی، یقال لہ الحاطف، جنہیں حاطف کہا جاتا تھا۔ فصاح واحد منہم، ان میں سے کوئی ایک چلایا تھا، علی حرب بن امیہ، حرب بن امیہ پر، چیخا تھا حرب بن امیہ پر، فماتا، تو وہ وہیں میدان میں بیابان میں مر گیا تھا۔ کالا ذالک الجنی حاضل بیتا، تو وہ جو جن چلایا تھا اسی نے اس مقام پہ یہ شعر کہا تھا۔